بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت و قوت عطا کی، پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا۔ لیکن اس عظیم قوم نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا، اور اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور ترین قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا؟ یہ ساری معلومات ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے دوستوں، اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب طوفان نوح تھم چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ باقی ساری قوم اس عظیم طوفان سے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ طوفان نوح کے تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اترے۔ آپ نے اس جگہ پر ایک بستی کو تعمیر کیا۔ اس طرح ایک بار پھر یہ دنیا آباد ہوئی۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیا تاکہ اس دنیا میں دوبارہ انسانی آبادی قائم ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے سرزمین عرب میں آ کر قیام کیا، جہاں ان کی نسل میں اضافہ ہوا اور سرزمین عرب پر سامی نسل کی ابتدا ہوئی، اور اسی طرح کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام تھا عاد۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ عاد اور اس کی اولادیں جس علاقے میں جا کر آباد ہوئیں، اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے ہیں، جہاں پر ہر طرف ریت کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آتے تھے۔ عاد اس علاقے میں آ کر اپنی قوم کے ساتھ آباد ہو گیا۔ یہاں سے عاد کی نسل میں اضافہ ہوا اور اس نسل میں سے آگے مزید 13 قبیلے آباد ہوئے۔ انہیں قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم نے سرزمین عرب پر طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس قوم نے سرزمین عرب پر تقریباً 1500 سالوں تک حکومت کی۔ اس قوم کے طاقتور لوگوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر بنجر صحرا کو سرسبز و شاداب علاقے میں تبدیل کر دیا اور یہاں پر اپنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی بستیاں قائم کیں۔ قوم عاد کے لوگ اس دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت و قوت عطا کی تھی کہ اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص رحم و کرم تھا کہ اس قوم کے لوگوں کو کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 قبل از مسیح مانا جاتا ہے۔ یہ قوم چونکہ اس وقت کی طاقتور ترین قوم تھی، اس لیے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان پہاڑوں میں خوبصورت محلات بنائے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی طاقت و قوت کا ثبوت دیا۔ اس لیے اس قوم کو 1000 ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ بڑے بڑے خوبصورت باغات کے مالک تھے۔ قوم عاد کے لوگوں نے اس وقت بھی کھیتی باڑی کے ذریعے معمولات زندگی کو جاری رکھا۔ اس قوم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر ان پہاڑوں میں پانی کی نہریں چلائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس قوم کا سب سے لمبے قد والا آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور سب سے چھوٹے قد والا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک ذراع تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام آسائشوں اور نعمتوں کے باوجود قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ دنیا کی مال و دولت اور عیش و عشرت نے انہیں نافرمان بنا دیا۔ اس طرح طوفان نوح کی تباہی کے بعد اس دنیا پر یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی کا آغاز کیا اور سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہوئی۔ یہ قوم بتوں کی پجاری بن گئی اور انہوں نے اپنے 3 بڑے بت رکھے ہوئے تھے جن کے نام تھے حمود، حب اور
اور صمد، یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے ہی مرادیں مانگتے تھے۔ اسی طرح کفر و شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جہالت، بے حیائی اور زنا جیسی بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے کفر و شرک اور بے حیائی کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لہٰذا انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نیک سیرت شخص کو نبی بنا کر بھیجا، جس کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور اس قوم کو بت پرستی سے توبہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی۔ آپ 50 سالوں تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے اور بت پرستی سے توبہ کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا، ان 2 قبائل کے پاس ساری قوم کی سرداری تھی، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کو بہت سی تکلیفیں پہنچائیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کرنے کی وجہ سے ان 2 قبائل میں سے ایک قبیلہ جس کا نام خلجان تھا، اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے دین حق پر لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح اس قبیلے کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کیا اور بت پرستی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم نہ کیا اور کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین سے ہرگز پیچھے نہیں مڑیں گے۔ اس طرح یہ لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو للکارنے لگے۔ اپنی قوم کی یہ گفتگو سننے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے شرک اور توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور اے حبیب آپ قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور ماہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے جواب میں قوم عاد نے کہا کہ اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑوا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر لو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا، اور جس عذاب کی تم نے ہمیں وعید سنائی ہے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پیارے دوستوں، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دیں، ہم پر وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قوم عاد کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ عذاب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، وہ کب نازل کر دے، مگر میری ڈیوٹی یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں۔ لیکن اس کے باوجود تم مجھ سے عذاب الہی کا مطالبہ کر رہے ہو، تو میرے حساب سے تم لوگ جاہل اور احمق لوگ ہو جو مجھ سے اپنی مصیبت کو طلب کر رہے ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی خوب مخالفت کی اور آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اسے ہمارے مقابلے میں لے آؤ۔ لہٰذا اب وہ وقت قریب تھا کہ جس وقت اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا جاتا۔ چنانچہ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے اور نہریں خشک ہونے لگیں
ہر طرف خشکی چھانے لگی، ہرے بھرے باغات سوکھنے لگے۔ قوم عاد کے کھیت کھلیان خشکی کی وجہ سے تباہ ہونے لگے، زمین بنجر ہو گئی، مال مویشی مرنے لگے، ہر طرف قحط چھا گیا۔ اپنی قوم کا یہ حال دیکھنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم میری رسالت کو تسلیم کر لو اور بتوں کی پوجا کرنے سے توبہ کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارشیں عطا فرمائیں گے اور تمہارے کھیت پہلے کی طرح آباد ہو جائیں گے۔ اگر تم میری بات نہ مانو تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے کیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد دعا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہر گیا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی دو باندیوں نے کیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر کیل ماہرہ کے پہاڑوں کی طرف نکل پڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ کیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کے شکرانے پر شامل کیا۔ روایات کے مطابق اسی وقت اس کے سر پر 3 رنگ کے بادل نمودار ہو گئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک کو چن لو، تو کیل نے اس نیت سے سیاہ بادل کو چن لیا کہ اس سے خوب بارش ہوگی۔ تو اس وقت کیل سے کہا گیا کہ تم نے جلی ہوئی راکھ لے لی جو قوم عاد میں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا اس علاقے کی طرف بڑھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہونے لگے کہ اب خوب بارش ہوگی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اب اللہ کا کیا گیا وعدہ قریب ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے نکل پڑے اور ایک خطیرہ نامی بستی کی طرف جانے لگے۔ لہٰذا جب حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت فرمائی تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ یہ سیاہ بادل مزید سیاہ ہونے لگے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور ایک خوفناک اور تیز آندھی چلنے لگی۔ اس تیز آندھی نے ہر طرف خوف برپا کر دیا۔ اس خوفناک آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی اور اس قوم کے بنائے گئے بڑے بڑے محلات اس آندھی کی وجہ سے گرنے لگے۔ اس طرح ان کے خوبصورت اور عالیشان گھروں کو تیز آندھی نے تباہ و برباد کر دیا۔ 60 ہاتھ کے قد داور لوگ اس آندھی میں کاغذ کی طرح اڑنے لگے۔ آندھی اس قدر تیز تھی کہ آگ کے بگولوں کی طرح ان کے گھروں میں گھسنے لگی اور انہیں اٹھا اٹھا کر گھروں سے باہر پٹکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک اس قوم پر مسلط رکھا۔ اہل احقاف کا جنت نما علاقہ صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل گیا۔ اہل علم کی کتابوں میں احقاف اور ارم کے متعلق کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، البتہ عہد نامہ قدیم میں نفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جن کا ترجمہ اہل کتاب کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا کسی حد تک یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عہد نامہ قدیم میں جس نفیلیم نامی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہی ہو۔ خیر، قوم عاد پر آنے والے اس عذاب نے اس قدر تباہی برپا کی کہ ہزاروں سالوں تک تاریخ کے صفحوں سے قوم عاد اور ان کے علاقے کا نام بھی مٹ گیا۔ لوگ اس واقعے کو صرف ایک کہانی سمجھنے لگے، لیکن 1000 سالوں بعد قرآن کریم میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ قوم عاد پر آنے والے عذاب کو قیامت تک یاد رکھیں۔ آج کے دور میں احقاف کا وہ علاقہ یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل کے رقبہ پر پھیلا ہے،
جہاں پر موجودہ دور میں ریت کے ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس علاقے کو سنسان ہونے اور ویرانی کی وجہ سے اہل عرب حجر موت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ تھی قوم عاد کی داستان کہ کس طرح اللہ خالق کائنات نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کیا اور انہیں اس صفحہ ہستی سے ناپائید کر دیا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔